اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. النسب الاربعہ موضوع گفتگو نسبت اربعہ ہیں، اور ابتدائی طور پر تعارف بیان کیا گیا، اور تعارف کے بعد اب مصنف ایک ایک کی تفصیل تعریف اور مثالوں کے ساتھ بیان کرنے کے صدد میں ہیں. اور گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں نسبت تساوی کا بیان مکمل ہوا، ایسا ہی ہے؟ نسبت تساوی کیا ہے آقا کمبر؟ نسبت تساوی کیا ہے؟ کوئی اگر آپ سے سوال کرے بابا یہ نسبت تساوی کیا ہے، کیسے سمجھائیں گے؟ خوب ٹھیک، آسنت. نسبت تساوی یہ ہے کہ دو مفہوم برابر ہوتے ہیں افراد میں، تمام افراد میں. جزاک اللہ، صحیح، تمام افراد میں برابر ہوتے ہیں. جی آقا کاظم آپ کیا کہیں گے؟ کوئی پوچھنا چاہے نسبت تساوی کس کو کہتے ہیں؟ اپنے لفظوں میں جو سمجھ میں آئے. اچھا ابھی نہیں. جی ہاں، تعریف اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ جب دو کلیوں کو نسبت دیں گے آپس میں، تو ایک کلی کا ہر فرد دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق ہے. فرد پر صادق ہے؟ نہیں، دوسری کلی دوسری پر صادق ہے. دوسری کلی ایک کلی دوسرے کے فرد پر صادق ہے. ہاں یہ صحیح. اور دوسری کلی پہلے کے ہر فرد پر پہلی کلی کے تمام افراد پر صادق ہے. ہے. پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی جملہ، اگر کوئی کسی اس کے درمیان دو کلیوں کے درمیان نسبت تساوی ہوگی تو اس سے دو موجبہ کلیہ بنے. دو موجبہ کلیہ اس کا مرجع ہے. خوب آسان، تم صحیح ہے. مجھے جتنا یاد آ رہا ہے کہ جب نصاب المنطق میں نے نسبت کی بحث شروع کی تھی نا، تو میں نے اسی وقت آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، خود لفظ نسبت پر گفتگو شروع کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ یہ خود ایک لفظ جو ہے نا، یہ خود لفظ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ دو باتیں ہیں، دو چیزیں ہیں، تبھی یہ لفظ نسبت کا استعمال درست ہوگا. دو چیزیں ہوں، ایک منصوب بنے تو ایک منصوب الیہ بنے. ایک وہ کہ جس کو نسبت دی جائے، دوسری وہ چیز کہ جس کی طرف نسبت دی جائے. اور یہاں نسب اربعہ کے اندر وہ دو چیزیں مفاہیم کلیہ ہیں، معانی کلیہ ہیں. صحیح ہے گا؟ دو کلی ایسے کلی کہ جن کو جب ہم ان میں سے ایک کو دوسرے کی طرف نسبت دیں تو چار حالتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، چار نسبتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ان میں سے پہلی جو بیان کی جا چکی ہے وہ نسبت تساوی ہے، اس طریقے سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں مفاہیم مشترک ہیں اس چیز میں کہ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے افراد پر صدق آ رہا ہے کلی طور پر. ان میں سے ہر ایک اپنے افراد پر، یعنی ایک دوسرے کے افراد پر. صحیح ہے نا؟
ان میں سے ہر ایک ایک دوسرے کے افراد پر کلی طور پر صدق آ رہا، مشترک ہیں اس چیز کے اندر۔ آپ نے جو تعریف کی ان لفظوں کے ساتھ نصاب کے اندر موجود ہے۔ ایک کلی کو اگر دوسری کلی کے افراد پر ہم تطبیق دیں تو تمام افراد پر صدق آ رہا ہے، اسی طریقے سے اگر ہم دوسری کلی کو پہلی والی کلی کے تمام افراد پر تطبیق دیں تو اس کے تمام افراد پر صدق آ جائے، تو کہا جائے گا یہ دونوں مفاہیم متساویان ہیں اور ان کے مابین جو نسبت ہے وہ نسبت تساوی ہے۔ صحیح ہے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کبھی کبھار کیا ہے، ایسا ہے کہ وہ دو ایسے مفہوم ہیں کہ ان میں سے ایک اعم ہے ایک اخص ہے۔ اعم اس طرح سے کہ وہ اخص کے تمام افراد پر بھی صدق آ رہا ہے اور اس کے علاوہ پر بھی صدق آ رہا ہے، صحیح ہے، جبکہ اخص اعم کے بعض افراد پر صدق آتا ہے، عام کے بعض افراد پر صدق آتا ہے۔ جب ایسی صورتحال درپیش ہو کہ ایک اعم ہے ایک اخص ہے، اعم اخص کے تمام افراد پر بھی صدق آ رہا ہے، اس کے علاوہ پر بھی صدق آ رہا ہے، جبکہ اس کے الٹ اخص اعم کے بعض افراد پر ہی صدق آ رہا ہو، تو ان دو مفاہیم کلیہ کے مابین جو نسبت ہوگی اسے کہیں گے نسبت العمومی والخصوصی مطلقاً۔ بسا اوقات اختصار کی خاطر کچھ الفاظ کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے۔ فرض کریں یوں کہا جاتا ہے بینہما عموم مطلق یا بینہما خصوص مطلق، یہ بھی کیا جاتا ہے، بینہما عموم مطلق و بینہما خصوص مطلق، یا اس طریقے سے بھی کہا جاتا ہے۔ مراد کیا ہوگا؟ مراد وہی ہے، نسبت عموم خصوص مطلق کی طرف ہی اشارہ ہوتا ہے۔ اختصار کی خاطر بسا اوقات لفظ عموم یا لفظ خصوص کو حذف کر دیا جاتا ہے اور ایک پر ہی اختصار کیا جاتا ہے، ایک کو ہی بیان کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ دو ایسے مفاہیم ہیں جن کے درمیان عموم مطلق کی نسبت ہے یا خصوص مطلق کی نسبت ہے، یوں کہا جاتا ہے اختصار کی خاطر۔ آئیے عبارت دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسبت العمومی والخصوصی مطلقاً وتکون بین المفہومین اللذین یصدق احدہما علی جمیع ما یصدق علیہ الآخر وعلی غیرہ۔ یہ نسبت ہوتی ہے دو ایسے مفاہیم کے مابین، دو ایسے مفہوموں کے درمیان، اللذین کہ جو دو مفہوم ایسے ہیں کہ یصدق احدہما کہ ان دو مفہوموں میں سے ایک صادق آتا ہے، علی جمیع ما یصدق علیہ الآخر، تمام ان افراد پر، ما سے مراد لیں افراد، تمام ان افراد پر کہ جن پر الآخر یعنی دوسرا مفہوم صادق آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مفہوم احد یعنی مفہوم اول صادق آتا ہے اس دوسرے کے تمام افراد پر بھی
وعلی غیرہ، اور اس دوسرے کے علاوہ پر بھی. مثال آئے گی تو زیادہ واضح ہوگا. وَيُقَالُ لِلْأَوَّلِ، اولی سے مراد وہی احدہما، وہ جو پہلا والا، کہ جو دوسرے والے کے تمام افراد پر بھی صدق آ رہا ہے، اس کے علاوہ والی چیزوں پر بھی صدق آ رہا ہو، ایسے والے کو کہا جائے گا الاعم مطلقاً. میں نے خلاصے میں بھی یہی کہا تھا کہ ان میں سے ایک عام ہوتا ہے، ایک اخص. عام اخص کے تمام افراد پر بھی صدق آ رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پر بھی صدق آ رہا ہوتا ہے. والثانی، اور ثانی کے لیے کہا جاتا ہے الاخص مطلقاً. الاخص کہا جاتا ہے، دوسرے کو اخص کہا جاتا ہے. جس کے تمام افراد پر عام صدق آتا ہے اس کو اخص کہا جاتا ہے. مثال ملاحظہ فرمائیے. کل حیوانی والانسانی، حیوان مفہوم کلی، انسان مفہوم کلی. یہ دو ایسے مفاہیم ہیں کہ ان میں سے ایک یہاں پر مراد ہے حیوان، ترتیب میں پہلے رکھا ہے. یہ حیوان صادق آتا ہے دوسرے، الآخر سے مراد یہاں پر انسان ہے، دوسرے یعنی انسان کے تمام افراد پر. قضیہ کیا بنے گا اس کا؟ کل انسان حیوان. بعض حیوان انسان. اس پہ بھی آتے ہیں. صحیح ہے، کل انسان حیوان، اس جملے سے یہ قضیہ سامنے آئے گا. ٹھیک ہے. دوسری مثال بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ. اچھا، یہ انسان پر میں تعریف کو تطبیق دے دوں پورے طریقے سے. یہ حیوان جو کہ اعم ہے، یہ صادق آ رہا ہے الآخر یعنی انسان کے تمام افراد پر بھی، وعلی غیرہ، اور غیر انسان پر بھی صادق آ جاتا ہے. حیوان، گدھا، گھوڑا، بھیڑ، بکری وغیرہ وہ حیوان ہے، انسان نہیں ہے نا، غیر انسان ہے. تو غیر ہی پر بھی یہ حیوان صادق آتا ہے، اعم میں مطلق ہے. اسی طریقے سے والمعدنی والفضتی، معدن اعم ہے، فضہ اخص ہے. معدنیات کو کہا جاتا ہے معدن. اب معدن سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں معدنیات میں، کوئلہ بھی ہے، ہیرا بھی ہے. ٹھیک ہے گا. یہ معدن ہے عام، فضہ ہے اخص. یہ لفظ معدن، یہ مفہوم معدن فضہ کے ہر فرد پر صادق آ رہا ہے، ہر فرد پر صادق آ رہا ہے اور اس کے علاوہ پر بھی صادق آتا ہے. تو کیا کہا جائے گا؟ کل فضۃ معدن. صحیح ہے. اب ایک جملہ دے رہے ہیں، فَكُلُّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْإِنسَانُ، پس ہر وہ فرد کہ جس پر انسان صادق آتا ہے، صدق علیہ الحیوان، یصدق علیہ، وہ مسئلہ نہیں ہے. یصدق علیہ الحیوان، اس پر حیوان صادق آ جاتا ہے. ہر وہ فرد کہ جس پر انسان، جسے انسان کہا جائے گا اسے حیوان یقینی کہا جائے گا. صحیح ہے. لیکن ولا اقصا، الٹ نہیں ہے کہ ہر وہ فرد کہ جسے حیوان کہا جائے اسے انسان کہا جائے، ایسا نہیں ہے. ولا اقصا، الٹ نہیں ہوگا. کیوں؟ دلیل، یہ گویا مقام تعلیل میں جملہ. فَإِنَّهُ يَصْدُقُ الْحَيْوَانُ بِدُونِ الْإِنسَانِ، اس لیے کہ بالتحقیق حیوان صادق آ جاتا ہے بغیر انسان، انسان کے علاوہ جو چیزیں ان پر بھی حیوان صادق آ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے فضہ اور معدن بھی ہیں کہ یہ معدن فضہ کے علاوہ پر بھی صادق آ جاتا ہے. اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو اور مثال کے بعد پھر میں آپ کی خدمت میں وہ قضایا کی گفتگو کرتا ہوں کہ اس کا نتیجے میں کیا قضایا بنے. کہہ رہے ہیں آقا ہم نے آپ کی خدمت میں تعریف اور مثال تو دے دی، پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی فہم کے قریب کریں ایک رمز اور اشارے کے ذریعے سے. وَنُقَرِّبُهُمَا، اور ہم قریب کرتے ہیں ان دونوں مفاہیم کو
इलल फहमी, फहम से करीब करते हैं। बेतशबीह हिमा, इन दोनों मफाहिम को तशबीह देने के ज़रिए से, इन दोनों मफाहिम को तशबीह हम किसके साथ दे रहे हैं? बिल खत्तैनी, दो ऐसी लकीरों के साथ तशबीह दे रहे हैं कि गैरिल मुतसावियैनी, कि जो लकीरें मुतसावी नहीं हैं। क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा आपने निस्बत तसावी पढ़ा तो वहाँ पर कहा था खत्तैनिल मुतसावियैन, तो कह रहे हैं मुतसावी नहीं है, ठीक। बल्कि वन तबकल अकबरु मिनहुमा अला तमामिल असगरी वज़ादा अलैहि, ये गोया तारीफ को इस पे इन्होंने फिट कर दिया है, यानी जो रम्ज़ के लिए इबारत लाए हैं उसको तारीफ से अख़ज़ किया है इन्होंने। तारीफ भी यही थी ना, दो ऐसे मफाहिम हैं कि उनमें से एक दूसरे के तमाम अफराद पर भी सिद्क़ आता है, वह आगे कहा था कि वह गैर ही, और गैर पर भी सिद्क़, वहाँ के यहाँ पर कहते हैं वज़ादा अलैहि। दो लकीरें हैं, मुतसावियन की तरह नहीं है जिस तरीके से ऊपर आपने पढ़ा, लेकिन कह रहे हैं ये दो ऐसी लकीरें हैं कि जिनसे एक नतीजा निकलता है। वो क्या? कि अकबर, यहाँ पर लफ्ज़ अकबर इस्तेमाल किया, इस लफ्ज़ अकबर को रियाजी से लिया है इन्होंने, यानी मंतिक में हम जिसके लिए लफ्ज़ आम इस्तेमाल कर रहे थे उसके लिए रियाजी में लफ्ज़ अकबर इस्तेमाल होता है, और मंतिक में जिसको हम अखस कह रहे हैं रियाजी में उसके लिए असगर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यानी क्या नतीजा निकला? कह रहे हैं वन तबकल अकबरू, हाँ, यानी सदकल अकबरू सदकल आम्मु मिनहुमा, उन दो मफाहिम में से जो बड़ा मफहूम है वो छोटे के तमाम अफराद पर सिद्क़ आ रहा है, न फ़कत उस पर, वज़ादा अलैया, बल्कि उससे ज़ायद पर भी सिद्क़ आ रहा है। लफ्ज़ी तर्जुमा वन तबकल अकबरू, और अकबर मुंतबिक होता है मिनहुमा, उन दो में से, अला तमामिल असगरी, तमाम असगर पर, वज़ादा अलैहि, और ज़ायद है उस असगर पर, यानी थोड़ा सा और ज़्यादा है। व युमकिनु, और मुमकिन है, वज़अ हाज़िहिन निस्बती अला सूरतिल आतियती, मुमकिन है कि इस निस्बत की वज़ उस सूरत पर हो कि जो नीचे आ रही है। अच्छा, ये माशाल्लाह जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह के अंदर जो है मैथमेटिक्स वगैरह के अंदर ये जो सिंबल्स हैं, इनको सिंबल कहें या साइंस कहें, ये इनके लिए नाम आपके जहनों के अंदर होंगे, मसलन ग्रेटर देन या लेस देन। तो इसकी शक्ल को पहचानने के लिए इशारा यूं है कि फ़र्ज़ करें ये यूं है, जहाँ से इसका मुंह खोला हुआ है ना उस तरफ बड़ा डिजिट होगा, और जहाँ से ये बंद है उस तरफ छोटा होगा, याद करने के लिए आसानी होती है। सही है, समझे कि मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ है, सही है ना, तो जिस तरफ खुला हुआ उस तरफ डिजिट बड़ा होगा। अब इसकी आप शक्ल उस तरफ कर दें या उस तरफ कर दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिस तरफ खुला हुआ होगा उस तरफ ग्रेटर जो है ना डिजिट होगा, और जहाँ से कोना है, जहाँ पे वो दोनों लकीरें आपस में जुड़ रही हैं, वहाँ पर जो है वो सिमाल होगा, सिमाल लेटर होगा। आइए देखें, साईं गौर कीजिएगा, मैंने इसीलिए दूसरे तरीके से भी अर्ज़ कर दिया आपकी खिदमत में। फ़र्ज़ करें नीचे लिखा हुआ बा, और फिर ये सिंबल है, साइन है, एक तरह की अलामत है, ये एक सूरत है, एक शक्ल है, एक अलामत है, जो भी नाम दे दीजिए आप। फिर लिखा हुआ हा, तो हम इसको पहले पढ़ते हैं, क्या कहते हैं जनाब अली, मंतिकी एतबार से कहेंगे कि बा आम्मो मिन हा, ये मंतिकी जहत है, ठीक है। अच्छा, रियाजी को रियाजी से पढ़ें अरबी में तो कहेंगे बा अकबर मिन हा, हाँ, बा बड़ा है हा से, क्योंकि इसका मुंह बा की तरफ खुला हुआ है इसलिए, ठीक है। और अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो कहेंगे बा ग्रेटर देन हा ऐसा ही है, चले सही है। बहरहाल अंग्रेज़ लोग मेरी जो है ना वो तायद फरमाइएगा, जो भी पढ़ रहे हैं अभी ताज़ा, हम तो बहुत पहले ख़त्म कर दी पढ़ाई जो है वो दुनियावी जो है, अब तो ऐसे बस थोड़ा सा टच है।
ابھی دنیا بہت ترقی یافتہ ہو گئی. ہم تو چھوٹے چھوٹے بچے جو کتابیں پڑھتے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہیں کیا پڑھ رہے ہیں. ماشاء اللہ اتنی تیزی ہو گئی پڑھائی. ہمارے یہاں تو 5ویں کلاس میں بھی الوقت بندوقتے وہی چل رہا ہوتا تھا. ابھی تو ماشاء اللہ پہلی کلاس کے بھی بچے. میں تقریباً 2006 یا 7 میں جو ہے وہ بی اے جو کیا ہے وہ 2007 میں کیا ہے. اندازہ لگائیں کتنے سال ہو گئے. 2007 میں. 2005 میں انٹرمیڈیٹ کیا تھا. 2007 8 تک یعنی دنیاوی پڑھائی رکھی ہے میں نے. 2009 سے جو ہے وہ اس فیلڈ میں آئے ہم. 2007 سے 17 سال ہو گئے. 17 سال میں دنیا بدل گئی ہے. کچھ عرصے تک میں پڑھاتا بھی رہا ہوں یہ سبجیکٹس جو بھی آپ اسکول میں پڑھاتا رہا ہوں, لیکن پھر کٹ ہو گئے. تو ڈیٹیل میں نہیں, لیکن یہ ہے کہ اب تھوڑا سا غور کریں گے تو انشاءاللہ پھر شاید سمجھ میں آ بھی جائے کچھ. لیکن یہ اصطلاحات جو ہیں وہ تقریباً ذہن سے محو ہو چکی ہیں کیونکہ رابطہ نہیں ہے نا, اس لیے. تو یہ جو میں نے ابھی استعمال کیے الفاظ آپ بتائیے گا کہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. خوب, تو میں نے آپ کو تینوں طریقے. جی یہ کہ یہ جو سائنس بتا رہے ہیں, علامتیں بتا رہے ہیں, یہ منطق پورے علم منطق میں چلیں گی یا خالی صرف مظفر منطقی مظفر کے اندر خالی یہ والی علامتیں جی یہ چلیں گی. یہ ہر منطق کے یہ اشارے چلتے ہیں کافی چلتے ہیں. یہ خود پورے علوم کے اندر ہے یا خالی اس کتاب نہ علوم کے اندر یعنی علم منطق کے اندر یہ چلتے ہیں. یہ اشارے چلتے ہیں, جو اشارے رائج ہیں وہ چلتے ہیں. ہاں اس میں کوئی وہ نہیں ہے. بے اعتبار, اس اعتبار سے یہ جو کہا نا کہ وَيُمْكِنُ وَضْعُ هَذِهِ النِّسْبَةِ عَلَى الصُّورَةِ الْآتِيَةِ, اس صورت میں اس اعتبار سے کہ ان هَذِهِ الْعَلَامَةَ, اگر یہ والی جو علامت ہے, پھر بریکٹ میں وہ سامنے رکھ کے بھی دکھا دی, یہ والی جو علامت ہے تدلو, یہ دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ علا ان ما قبلہا, بالتحقیق وہ شے کہ جو اس علامت سے پہلے, قبلہا کی ضمیر علامت کی طرف پلٹ رہی ہے, جو چیز اس علامت سے پہلے. اب دیکھیں غور کیجئے گا, ہم چونکہ اردو یا عربک جب پڑھتے ہیں تو ہمارا, اب میں آپ کی جہت سے دیکھوں تو یہاں سے شروع ہوگا, یہ یہاں سے. تو یہاں اصل میں چونکہ لفظ قبر اور لفظ بعد استعمال کر رہے ہیں نا, تو اسی لیے اب ہم دیکھیں گے یہاں سے, یعنی یہ علامت یہاں ہے تو قبل یہاں ہوگا اور بعد یہاں ہوگا. کیونکہ عربی میں جب انگلش میں ہم جب یوز کریں گے نا وہ گریٹر دین, تو پھر وہ یہاں سے اسٹارٹنگ یہاں سے ہوگا, قبل یہاں ہوگا اور بعد وہاں ہوگا. یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا کیونکہ ابھی میں نے انگلش والا بھی سینٹنس استعمال کیا. یہاں پر قبل اور بعد کا معیار وہی عربی والی عبارت ہے, وہی اردو والی عبارت ہے. تدل علی, دلالت کرتی ہے یہ علامت اس بات پر کہ ان ما قبلہا, وہ چیز کہ جو اس علامت سے پہلے ہے, یعنی با, مثال ہماری مثال میں با ہے اوپر, وہ اعم مطلقاً مما بعدہا, وہ اعم میں مطلق ہے اس چیز سے کہ جو اس علامت کے بعد ہے, یعنی ہا سے. بھائی پڑھیں گے کیسے عربی میں, کہہ رہے ہیں عربی میں اس طریقے سے پڑھیں گے, بتقرؤ, اس کو پڑھا جائے گا اس طریقے سے, اعم مطلقاً من, اعم مطلقاً من, یعنی اس علامت کو یوں پڑھا جائے گا, اعم مطلقاً من, منطقی اعتبار سے یوں پڑھا جائے گا, با اعم مطلقاً منہا. یہ کما تقرؤ, جیسا کہ پڑھا جاتا ہے اس کو, فی العلوم الریاضیتی, اگر ریاضی کا سبجیکٹ ہوتا تو پھر اکبر اعم کی جگہ پر اکبر کا لفظ استعمال ہو جاتا, کہتے با اکبرو منہا. صحیح ہے. وَيَصِحُ, ہاں صحیح ہے کہ ان نقلبہا, کہ ہم اس علامت کو تبدیل کر دیں, وَنَزَعُهَا, اور اس علامت کو رکھیں, عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ, اس صورت میں. دیکھا چہرہ بدل دیا, اس کا رخ جو اس طرف تھا اس کا رخ ادھر کر دیا. جب رخ ادھر کر دیا تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس طرف اس کا منہ کھلا ہوا ہے وہ گریٹر ادھر ہی جائے گا. صحیح ہے نا, یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں یہ علامت ہے. کہہ رہے ہیں اس کی شکل کو, اس کی صورت کو ہم اس جہت پر بھی رکھ سکتے ہیں, اس طریقے سے بھی رکھ سکتے ہیں. وَيَصِحُ أَن نُقَلِّبَهَا وَنَزَعَهَا, پڑھیں اس کو, عطف کر دیں نقلبہ پر, وَنَزَعَهَا عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ, اور اس کو رکھیں
اس صورت پر. تو کیسے پڑھیں گے؟ ہا اصغرو اخصو، کیونکہ اب تو ہا تو چھوٹا ہو گیا، اس طرف ہو گیا نا، تو اب یہ اصغر بھی ہو گیا اور یہ اخص بھی ہو گیا. ہم بولیں گے ہا اخص، احسنتم، اخص مطلقاً من با، یا ہا اصغر من با، یا کہیں گے ہا لیس دین با. یوں وَتُقْرَؤُ، اور پڑھا جائے گا، اخص مطلقاً من، اس علامت کو یوں پڑھا جائے گا، اخص مطلقاً من پڑھا جائے گا. کما تقرأ فی العلوم الریاضیتی، جیسا کہ علوم ریاضیہ میں پڑھا جاتا ہے. یوں کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ہا اصغر من با، اس کو اصغر من کہا جاتا ہے. اگر عربی میں میتھمیٹکس پڑھیں گے تو یہ لفظ استعمال ہوگا اس سمبل کے لیے. فتدلو، تو بس یہ علامت دلالت کرے گی اس بات پر کہ علی ان ما قبلہا، وہ چیز کہ جو اس سے پہلے، اس علامت سے پہلے، وہ اخص ہے، اخص سے مطلق ہے، مما بعدا، اس چیز سے کہ جو اس علامت کے بعد ہے، یعنی با سے. خوب، کہتے ہیں آگا عموم خصوص مطلق کا جو مرجع ہے وہ دو قضیے ہوں گے. عموم خصوص مطلق کا جو مرجع ہے وہ دو قضیے ٹھہریں گے، ایک موجبہ کلیہ اور ایک سالبہ جزئیہ. عرض کرتا ہوں کیسے. جی، موجبہ کلیہ، ایسا موجبہ کلیہ بنے گا کہ جس کا موضوع اخص ہوگا اور محمول عام ہوگا، جو میں نے پہلے بنایا تھا، کل انسان حیوان، جو میں نے پہلا بنایا تھا وہاں پر. دوسرا میں نے کہا بعد میں عرض کرتا ہوں. اس عموم خصوص مطلق کی نسبت کو سمجھانے کے لیے اس کا جو مرجع ہوگا، اس کی جو رجوعگاہ ہوگی، بازگشت ہوگی، دو جملوں کی طرف ہوگی، دو قضایا کی طرف ہوگی. صحیح ہے؟ ایک قضیہ ہوگا قضیہ موجبہ کلیہ، موجبہ یعنی پوزیٹیو، کلیہ یعنی جس کے شروع میں کل وغیرہ آ جائے. ضروری نہیں ہے ویسے، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ قضایا کی بحث کے اندر ہی یہ بحث آتی ہے کہ قضایا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک موجبہ ہے، ایک سالبہ ہے، یا پھر وہ کلیہ ہے یا جزیہ ہے. ٹھیک، اس طریقے سے وہ بعد میں آنے والی ہیں قسمیں، لیکن فقط اشارتاً عرض کر رہا ہوں. اچھا، یہ جو موجبہ کلیہ بنے گا، اس کے اندر جو موضوع ہوگا وہ اخص، انسان اخص ہے، اور جو محمول ہوگا وہ عام ہوگا، حیوان عام ہے. تو جملہ کیسے بنے گا؟ کلو انسان حیوان. جملہ صحیح ہے، ہر انسان حیوان ہے، کیونکہ انسان کے ہر فرد پر حیوان صدق آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ ہر وہ فرد جسے انسان کہا جائے اسے حیوان بھی کہا جائے گا. دوسرا جملہ سالبہ جزیہ بنے گا، یعنی دوسرا قضیہ جو اس سے نکلے گا نتیجے میں وہ بنے گا سالبہ جزیہ، جس کا موضوع عام ہوگا. موضوع یعنی مبتدا وہ عام ہوگا اور محمول اخص ہوگا. لیس بعض الحیوانی بانسان. صحیح ہے؟ اچھا، اس پہ ایک اور بھی بات ہے، لیکن خیر زیادہ خشکا ہو جائے گا تو ہم متن پر رہتے ہیں. یعنی بعض نے کہا ہے کہ اس کا ایک اور بھی نتیجہ نکل سکتا ہے، لیکن پھر اس پہ اعتراض، پھر اس کا جواب، تو یہ ہمارا آدھا گھنٹہ چلا جائے گا. خوب، خلاصہ کلام، عموم خصوص مطلق کی نسبت سمجھانے کے بعد ایک عرض کیا کہ آگا جیسے ہم نے کہا تھا، آگا نسبت تساوی سمجھائی تو اس کے فوراً بعد کہا کہ آگا برابر ہیں اس طریقے سے کہ ہر کلی دوسرے کے تمام افراد پر صادق آ رہا تھا. صحیح ہے نہیں ہے؟ تیسری نسبت، نسبت العموم والخصوص من وجہ. ان دونوں میں سے ہر ایک، دو مفاہیم کلیہ ہیں، ان میں سے ہر ایک دوسرے کے بعض مصادیق میں جمع ہو رہا ہے، اور ان میں سے ہر ایک اپنے ایسے افراد کے اندر دوسرے سے الگ ہو رہا ہے
کہ وہ فرد فقط اسی مفہوم کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے اندر نہیں ہے. یا یوں کہہ لیجئے دو ایسے مفاہیم کہ جن میں سے ہر ایک دوسرے کے بعض افراد پر صادق آ رہا ہے اور باقی بعض میں دوسرے سے الگ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ایک نقطہ اجتماع ہے اور دو نقطہ افتراق ہیں. اس کا الگ ہو جائے گا، اس کا الگ ہو جائے گا نا، دو مفاہیم کلیہ نا، دو نکات افتراق ہو جائیں گے، ایک مورد اجتماع. ایک ایسا مورد ہوگا جس میں وہ دونوں مفہوم کلی جمع ہو جائیں گے. یعنی ایک ایسی چیز ہوگی جس میں یہ مفہوم کلی بھی صدق آ رہا ہے، یہ مفہوم کلی بھی صدق آ رہا ہے. جبکہ اس کے بعض ایسے افراد ہیں جس کا اس مفہوم کلی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے بعض ایسے افراد ہیں جس کا اس مفہوم کلی سے کوئی تعلق نہیں. تو دو مقامات بے افتراق، ایک مقام پر اجتماع. عموم خصوص من وجہ کو اس جملے کے ذریعے سے بھی سمجھا جاتا ہے کہ جہاں پر ایک مورد میں اجتماع ہو اور دو مورد میں افتراق ہو. اور یہی تعریف بھی ہے ابھی آنے والی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں طیرون، مفہوم کلی ہے پرندہ. اسودو، مفہوم کلی ہے کالا. یہ دو مفہوم کلی ہیں. ٹھیک ہے، سامنے آپ نے دیکھا کوا بیٹھا ہوا ہے، یہ پرندہ بھی ہے کالا بھی ہے. یعنی پرندے کا ایک فرد کوا ہے، اور کالے بہت ساری کالی چیزیں ہیں. یہ لیپ ٹاپ بھی کالا ہے، موبائل بھی کالا ہے، ماؤس بھی کالا ہے، لیکن اس کا ایک فرد کوا بھی ہو گیا. تو آپ نے دیکھا یہ دو ایسے مفاہیم تھے کہ جو ایک فرد میں جمع ہو گئے. جبکہ پرندے اور بھی بہت سارے ہیں جو کالے نہیں ہیں. تو پرندے تو ہیں، کالے نہیں ہیں. یہ یہاں پر الگ ہو جائے گا. پرندہ کالی بہت ساری چیزیں جو پرندے نہیں ہیں، جیسے یہ تین چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، یہ کالی تو ہیں لیکن پرندہ نہیں ہے. تو دو نکات افتراق ہو گئے، ایک مورد اجتماع ہو جائے گا. آئیے دیکھیں، نسبت العمومی والخصوصی من وجہ. عموم و خصوص من وجہ کی نسبت یہ کیا ہے؟ اصل یہ کہ تعریف پہ دقت کریں. یہی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے نسبت تساوی کی تعریف بھی پوچھی تھی نا. یہ ذہن میں ہونی چاہیے اور مثال ذہن میں ہونی چاہیے. بتکون، یہ نسبت ہوتی ہے بین المفہومین، دو ایسے مفہوموں کے مابین، اللذین، ایسے دو مفہوم، یجتمعان، جو دونوں مفہوم جمع ہو جاتے ہیں، فی بعض مصادیقہما، اپنے بعض مصادیق میں جمع ہو جاتے ہیں. میں نے ایک مثال دی، یہ کوا ہے. ہو سکتا ہے دنیا کا کوئی اور بھی ایسا پرندہ ہو جو کالا ہو. مثال دیں، کوئل ہے. صحیح نا، کوئل صحیح نا، یہ بھی ایک پرندہ ہے، کالا بھی ہے. صحیح ہے، اور بھی بہت سارے مصادیق ہیں. تو بعض ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب پرندے کالے ہوں، ایسا نہیں. یا سب کی سب کالی، مچھر چلے اچھا وہ پرندہ ہے، پتہ نہیں ہے مجھے، نہیں آپ بتائیے. یا سب کی سب کالی چیزیں پرندہ ہوں، ایسا بھی نہیں ہے. حشرات الارض ہے. اچھا حشرات الارض تو نہیں ہے، اڑ رہا ہے وہ. چلے خیر، ٹھیک ہے نا. دوبارہ دیکھیں، یجتمعانی، یہ ایسے دو مفہوم ہوتے ہیں کہ جو جمع ہو جاتے ہیں، فی بعض مصادیقہما، اپنے بعض مصادیق میں جمع ہو جاتے ہیں. ایک مثال کوے کی، دوسری مثال جیسے کہ کوئل کی دی آپ نے. وَيَفْتَرِقُ، ہاں، وَيَفْتَرِقُ كُلٌّ مِّنْهُمَا، ان دونوں مفاہیم میں سے ہر ایک الگ ہوتا ہے، عن الآخری، دوسرے مفہوم سے، فی مصادیق، ایسے مصادیق میں کہ تخصہ، کہ جو مصادیق اسی مفہوم کے ساتھ خاص ہیں، وہ پھر کہیں اور نہیں ملیں گے آپ کو. جیسے میں نے آپ کو مثال دی، کالے کا یہ فرد ہے، یہ پھر اسی کے ساتھ خاص ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ وہ پھر طیر کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. صحیح نا؟ یعنی پرندے کے کئی افراد ہیں، بعض افراد میں وہ کالے کے ساتھ جمع ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں جو اسی کے ساتھ خاص ہیں، وہ پرندے کے ساتھ ٹچ نہیں ہے ان کا، اسی کالے کے ساتھ. ہاں، کالے آخر. صحیح ہے، طیر کے اعتبار سے. آپ ادھر دیکھ رہے تھے، ہم ادھر دیکھ رہے تھے. چلیں صحیح ہے. چلیں خیر. مثال وہی ہے جو ابھی آپ کی خدمت میں خارج میں عرض کی. کالطیری والاسودی، جیسے طیر اور اسود.
तैर परिंदा मफहूम कुल्ली, असवद काला मफहूम कुल्ली, फ़इन्नहुमा पस आगा बित्ताकीक ये दोनों यानी तैर और असवद यजतमिआनी फ़ी फ़र्दिल गुराबी, मैं कह रहा हूँ फ़र्द क्योंकि मिज़दाक है ना, वो भी तैर का भी मिज़दाक है और असवद का भी मिज़दाक है। असवद आप जानते हैं माशाल्लाह, अरबी माशाल्लाह पढ़ चुके हैं, आपको क्या कहना, ये पन का तर्जुमा नहीं हुआ ना, सिफत यहाँ पर बतौर सिफत इस्तेमाल हो, काली शय कालक नहीं, काली शय, सवाद नहीं है। अच्छा अगर सवाद हो तो कालक या कालापन वगैरह, यहाँ पर खुद असवद सीगा सिफत है, यानी शय है, कोई शय। अब जब कोई शय का तो उसके अंदर कव्वा भी है, गैर कव्वा भी है, काली शय। दिक्कत करें ऐसी बात नहीं है, आसान नहीं है। फ़इन्नहुमा आगा ये तैर और ये असवद यजतमिआनी ये दोनों जमा हो जाते हैं, फिल गुराबी कव्वे में ये दोनों जमा हैं, यानी कव्वा फर्द तैर भी है और फर्द असवद भी है, मिज़दाक़ तैर भी है, मिज़दाक़ असवद भी है। क्यों? वजह लिअन्नहु इसलिए कि बित्ताकीक ये गुराब तैरुन व असवदु, तैर भी है और काला भी है, यानी परिंदा भी है और काला भी है। लेकिन ये दोनों यानी तैर और असवद अलग भी होते हैं। कैसे? वयफ्तरिक़ु तैरु अनिल असवदी वल असवदु अनित तैरी फी मसादिका तखुस्सुहुमा। फर्ज करें मिसाल के तौर पर, अपनी इबारत बनाई है मैंने जेब से अभी, सही है तत्बीक देने के लिए। वयफ्तरिक़ु तैरु और यही परिंदा मफ़हूम कुल्ली अलग हो जाता है, अनिल असवदी काले से अलग हो जाता है, काली शय से अलग हो जाता है। किस मिज़दाक में? फिल हम्मामिल अबयज़ी, क्योंकि बाज़ किताबों के अंदर फ़कत हम्माम लिखा हुआ, अल अबयज़ नहीं लिखा हुआ। अल अबयज़ को बढ़ाओ, यहाँ पर अबयज़, हाँ अबयज़ बढ़ाओ, या कोई और भी कलर हो सकता, ज़रूरी नहीं है। गैरिल असवद लिख दो, फिल हम्मामिल गैरिल असवदी, क्योंकि कबूतर जो थे ना उसके कई कलर से ना। हमाम नहाने के, हम्माम, हम्माम मीम पे तशदीद, हमाम नहीं। अगर बगैर तशदीद के तो उसका मतलब ये होगा वो गुस्ल खाना, ये हम्माम मीम पे तशदीद के साथ कबूतर, सही है। हो सकता है कि गुस्ल खाना भी फर्द बन जाए, लेकिन वो तैर का नहीं होगा, काले का हो जाए। ब्लैक पेंट ब्लैक कलर कर दिया पूरी बिल्डिंग को, तो काले का फर्द बन जाएगा, वो एक हो सकता है। लेकिन अभी बात कर रहे हैं यफ्तरिक़ु तैरु, परिंदा अलग हो जाता है काली शय से, यानी ऐसा परिंदा जो काला नहीं है उसके अंदर। मसलन एक ऐसा कबूतर फर्ज करें जो काला नहीं है, तो वो तैर तो है लेकिन काला तो नहीं हुआ ना। हाँ ये चीज मसलन मिसाल दी है उन्होंने। तो यहां पर या तो अबियज लिख दें, जैसा कि आगा फयाजी ने अबियज की कैद बढ़ाई है, ऐसा ही। हाँ जो नुस्खा पुराना है उसके अंदर फकत हम्माम लिखा हुआ है। हो सकता है तालिब इल्म के पास उसने घर में काले कबूतर पाले हुए हों, तो बोलेगा होता ही काला कबूतर है, कैसे अलग हुआ भाई? देखो कबूतर भी है, काला भी है, परिंदा भी है। सही है नहीं है? तो हम उसको कहेंगे कि जनाब ऐसी बात नहीं है, अगर कबूतर बाज हो तुम तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि कबूतर के मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। ये भी बड़ा खतरनाक शौक है, आपको पता है? हाँ ये देखो यार माशाल्लाह, चिंटू पीको पता नहीं क्या क्या, सही है। हाँ तो फिर उसको कलर वो जाता है उड़ के, फिर दूसरों को लेकर भी आता है, पता नहीं क्या बड़ी वो बहरहाल होती है। तो हाँ अच्छा शौक है, लेकिन बहरहाल अखलाकी एतबार से जुआ भी है और भी बहुत सारी लानतें इसके साथ हैं, क्योंकि पब्लिक तो फिर पब्लिक है ना, वो तो अपने काम निकालती है। तो उसके साथ साथ ये भी है कि कैद कर रखा होता है, तो ग़िज़ा पानी दाने का आया प्रॉपर बंदोबस्त है नहीं है, क्या सारी चीज़ें। फिर बिल्लियाँ खा जाती हैं, उसकी सही हिफाजत ना हो, क्योंकि अगर वो कैद ना हो तो शायद वो अपनी जान बचा लें, लेकिन वो कैद होने की वजह से वो शिकार हो जाता है उनका। बहरहाल इसी तरीके से वल असवदु को अतफ करें अत्तैर पर, यानी वयफ्तरिक़ु असवदु अन तैरी, और ये तैर और ये असवद यानी काली शय परिंदे से अलग हो जाती है। कहाँ? फिस्सूफिल असवदी। खूब, कहाँ थे आगा?
اچھا با ہا ای بین با و ہا عموم و خصوص من وجہ نسبت التباین. یہ آسان اتنی مشکل ہے. جب عموم خصوص میں وجہ کی نسبت دے رہے ہیں تو یہ کراس والا مناسبت نہیں رکھ رہا نا. اگر دوسرا آئے گا پھر اس پر بھی ذہن میں سوال آ سکتا ہے, تیسرا لے آئیں گے اس پر بھی ذہن میں سوال آ سکتا ہے. وضع النسبت یہ اعتباری ہے, کم از کم پھر بھی اعتبار کے اندر بھی اعتباری ہے, اعتبار مناسبت ہے نا. ہم اس معنی سے کئی ایک جہتیں مراد لے سکتے ہیں, لیتے ہیں. مثلا ہم ملٹی پلائی سے مراد لیتے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کیسے ملٹی پلائی, لیکن وضع النسبہ ہے, وضع النسبہ ہے, اعتباری ہے, اعتباری ہے بھائی ملٹی پلائی ہے. مائنس اب ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ بھائی 4 - 2 پھر ہم لکھتے ہیں از ایکول ٹو 2 مثلا, آخر میں لکھتے ہیں 2, لیکن اس مائنس سے کہاں سمجھ میں آتا ہے کہ 4 سے 2 نکالنا ہے, کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے. ایک اصطلاح ہے جس کو فرض کر دیا گیا ہے. مجھے بھی لگتا تھا شروع میں جب میں پڑھتا تھا یہ کیسے, بابا یاد کر لو ایسے. صحیح اعتباری ہے نا, بس یہ ہے. اگلی کوئی اور آئے گی شاید اس پہ بھی سوال آ جائے یار یہ کیسے. چلیں, مجھے لگتا تھا کہ یہ تباین کے لیے ہونی چاہیے تھی, میں اپنا آپ کو بتا رہا ہوں ہے نا. مجھے بھی اپنے اعتبار سے جب میں پڑھ رہا تھا میں کہتا یار اس کو تباین, کیونکہ تباین میں دونوں معنی میں آپس میں جھگڑا ہوتا ہے نا, تو یہ کراس جنگ کا نشان ہے. صحیح ہے, اب میری اپنے ذہن کی خلقت اس کے اعتبار سے, لیکن بہرحال یہ اعتباری ہے. نسبت التباینی وتکون بین المفہومین اللذین لا یجتمع احدہما مع الآخر فی فرد من الافراد ابدا. اگر یہ دو ایسے مفہوم ہیں کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے افراد میں سے کسی فرد میں کبھی بھی جمع نہیں ہوتے. وامثلتہ, لفظی نہ پڑھوں نا, بس کافی ہے نا. نسبت التباینی, تباین کی نسبت, و تکون یہ نسبت ہوتی ہے بین المفہومین, دو ایسے مفہوم کے مابین, اللذین کے جو دو مفہوم, لا یجتمع احدہما کہ جن دونوں میں سے ایک جمع نہیں ہوتا ہے مع الآخری دوسرے کے ساتھ, یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہوتے, فی فرد من الافراد افراد میں سے کسی فرد میں بھی ابداً ہمیشہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے, کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اور آپ اگر کہیں گے اس کی مثالیں تو باب تقابل پورا اٹھا کر رکھ لیجئے. جتنے بھی معانی متقابلہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر آ جائیں گے. وَأَمْثِلَتُهُ, اور اس کی مثالیں, جمیع المعانی المتقابلتی, تمام وہ معانی متقابلہ ہیں, التی تقدمت فی بحث التقابلی, وہ معانی متقابلہ کے جو گزر چکی ہیں بحث تقابل میں. نہ فقط متقابلہ, نہ متخالفہ بھی آ سکتی ہیں جب وہ ذوات میں ہوں, نہ کہ صفات میں. یہ شرط ذہن میں رکھیے گا, وہاں پر بھی بتائی تھی. وَقَضَا بعض المعانی, اسی طریقے سے بعض وہ معانی المتخالفتی کہ جو معانی متخالف ہوں. بابا اس کو پڑھنے کے لیے ایک مرتبہ دوبارہ اس کو دیکھ بھی لیجیے گا, اچھی بات ہے, وہ بحث آپ کی ریوائز ہو جائے گی ایک مرتبہ. مثل الحجر والحیوان, مثل الحجر والحیوان, وہاں پر نگاہ کا فرق تھا نا, نگاہ کی وجہ سے تقسیم ہو رہی تھی. آپ اشتراک کا لحاظ کر رہے ہیں نہیں کر رہے تھے, کر رہے ہیں تو مشترکان, نہیں کر رہے ہیں تو مثلا متخالفان. پھر دیکھ رہے تھے تقابل کے اندر وہ ساری تعریفات کے اعتبار پہ, تقابل کے اندر ذیلی 4 قسمیں تھیں, تقابل کی 4 قسمیں تھیں. کہہ رہے ہیں حجر اور حیوان. دیکھیں یہ حجر اور حیوان کی جو مثال ہے, یہ مثال ذوات کی مثال دی ہے, برخلاف اسود و حلو. اسود یعنی کالش ہے, حلو یعنی میٹھا پن. ہو سکتا ہے کوئی ایسا حلوہ ہو جو کالا بھی ہو تو میٹھا بھی ہے, تو یہ صفات ہیں. شجاع اور کریم یہ دونوں صفت ہیں, لیکن امیر المومنین میں دونوں جمع ہیں مثلا, یا کسی اور فرد میں بھی ممکن ہے جمع ہو جائیں, ہو سکتی ہیں, صفات جمع ہو سکتی ہیں, ذوات جمع نہیں ہوں گی, الگ الگ جگہ. تو یہاں پر معنی متخالفہ میں جو کہا, بعض معنی متخالفہ, اس سے مراد ہے ذوات. وَنُشَبِّهُهُمَا, اور ہم تشبیہ دیتے ہیں ان دونوں مفاہیم تباین کو, بالخطین ایسی دو خطوط کے ساتھ, المتزاوی المتوازیین. وہ تمام چلی جائے گی من وجہ میں. کون سی؟ وہ جو صفات والی ہے من وجہ میں, کہ کریم, ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں, کریم وہ ہیں. بالکل بالکل بجا فرمایا, ایسا ہی ہے, جزاک اللہ. بالمتوازیین, ایسی دو خطوط کے ساتھ ہم اس کی تشبیہ دیتے ہیں جو متوازی. دیکھیں نا ٹرین کی پٹڑیاں کبھی آپ سے آپس میں ملیں گی نہیں, سیدھی سیدھی جا رہی ہیں دونوں. اللذین, ایسی دو خطوط متزاویین, لا یلتقیان, آگا
یہ دونوں ملاقات نہیں کرتی ہیں ابداً، کبھی نہ ملاقات کریں، مہما امتدہ، جب تک کھینچی چلی جائیں وہ، مہما امتدہ، جہاں تک کھینچی چلی جائیں وہ سیدھی کی سیدھی جائیں گی، متوازی ہوں گی، کبھی ایک دوسرے سے کسی مورد میں اجتماع ممکن نہیں ہوتا۔ وَيُمْكِنُ وَضْعُ التَّبَايُنِ، ممکن ہے تباین کی وضع، علی الصورۃ الآتیۃ، اس صورت پر کو جو نیچے آ رہی ہے۔ با یباینو ہا، اس کو یوں پڑھیں گے، با یباینو ہا، یا ہا یباینو با۔